الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، ذی الحج کا حرمت والا بابرکت مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ایک دفعہ اللہ نے ہمیں پھر عطا فرمایا. یہ کولر ذرا بند کر دے، شور ہے زیادہ، کولر آتا نا شور ہے زیادہ، بند کر دے. ذی الحج کے پہلے 10 دن والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی اور اگلا جو جملہ تھا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، ان 10 راتوں کی، اور آگے پھر فرمایا کہ طاق کی بھی قسم اور جفت کی بھی قسم، والشفع والوتر. اللہ وتر ویحب وتر، اللہ طاق ہے اور طاق چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے. یا آپ جو کہتے ہیں نا صفحہ 3 کر لو، سجدے بھی تکبیراں 3 پڑھو 5 پڑھو، طاق انسیاں دا نمازاں بھی تھوڑیاں 5 ہیں. تو اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے.
یہ ذہن میں رکھیں۔ تو ان 10 راتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو ذی الحج کی پہلی، آج تو 8 تاریخ ہو گئی، یہ طاق جو دن ہے یہ 9 ذی الحج کا ہے۔ آیت میں تو یہی ہے نا کہ جفت کی بھی قسم اور طاق کی بھی قسم۔ تو یہ طاق دن جو ہے یہ 9 ذی الحج کا ہے، یوم عرفہ کا دن۔ تو سعودی عرب میں تو آج یوم عرفہ ہے، ہمارے ہاں کل ہوگا، کل 9 ذی الحج ہے۔ اب قرآن کریم میں تو اللہ نے صرف یہ فرمایا کہ اس طاق دن کی اللہ کو قسم۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ اگر کوئی بندہ اس یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا، اب پہلے تو آپ نے بڑے ثواب سنے ہوں گے، لیکن یہ جو طاق دن ہے جس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اس کے متعلق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو موجودہ سال ہے اور گزرا ہوا سال اور آنے والا سال، 3 سالوں کے گناہ اللہ معاف کرے۔ یہ اہمیت ہے اس طاق دن کی۔ اور آگے فرمایا کہ جفت کی بھی قسم۔ تو جفت جو ہے وہ 10 ذی الحج کا دن، جس دن تمام مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرتے، تو اس دن کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ بڑی اہمیت۔ جن لوگوں نے عرفات میں آج جانا ہے انہوں نے روزہ نہیں رکھنا، ہاں ان کے لیے نہیں حکم روزہ رکھنے کا۔ تو باقی تو یہاں تک بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کسی کو شب قدر نہیں ملتی تو وہ ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتیں جو ہیں، کچھ مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد محرم کی 10 راتیں بھی لی، اس میں اختلاف ہے، لیکن ہم نے تو ظاہر ہے آپ کو ساری بات بتانی ہوتی ہے۔ تو کچھ مفسرین نے یہ 10 راتیں محرم کی لکھی ہیں، اور زیادہ تر جو ہمارے مفسرین ہیں وہ یہ 10 راتیں ذی الحج کی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، چونکہ یوم عرفہ اس میں پھر طاق اور جفت کے بھی جو اعداد ہیں اسی مہینے میں ہیں نا، تو یہ ویسے بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے جو ہیں حرمت والے لگاتار آتے ہیں، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو درمیان میں آتا ہے۔ اب یہ 10 کا جو جفت کا دن ہے، اس دن کے لیے آپ نے ایک ریوڑ ہے، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، دمبے ہیں، ان میں سے ایک جانور کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں اللہ کے لیے 10 ذی الحج کو قربان کروں۔ میں جب یہ آیت پڑھ رہا تھا تو یہ جانور ہے، مکلف نہیں ہے، نہ اس پہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ تہجد، نہ وہ نوافل پڑھتا ہے، جانور ہے، لیکن اتنا کہہ دیا کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ تو ارشاد ہوا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو بدن ہیں، بدن عربی میں ویسے تو اونٹ کو کہتے ہیں، اس کے ترجمے میں گائے بھی اسی میں آ جاتی ہے، قربانی کا جانور جو، اس کو امام شافعی صرف اونٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارے احناف اس میں گائے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو قربانی کے لیے آپ نے جانور مختص کر دیا، اللہ فرماتا ہے جعلناہا لکم، ہم نے تمہارے لیے بنا دیا، من سے شعائر اللہ، ان جانوروں کو اللہ کی نشانی بنا دی۔
کیا شان ہے اس جانور کی، جس جانور کو ہم نے نسبت دے دی کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اب اس کا ادب ہے، یہ چونکہ اسی رکوع میں ہے پیچھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے تعظیم کی اللہ کی نشانیوں کی۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کا معنی ہے نشانی۔ یہاں کیا فرمایا؟ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، تو ان کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور فرمایا جو صرف ان نشانیوں کی عزت کرے گا، وَمَن يُعَظِّمْ، جو تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ دل کا متقی ہے۔ وہ اب ظاہراً متقی نہیں ہے، وہ دل کا متقی ہے جس نے اللہ کی نشانیوں کی عزت۔ تو یہ تو احترام ہے اس جانور کا۔ اب حکم کیا ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ حل نہیں چلا سکتے، بار برداری کا کام اس سے نہیں لے سکتے۔ جس سوٹی کے ساتھ آپ دوسرے جانوروں کو ہانکتے ہیں، وہ سوٹی قربانی کے جانور کو نہیں لگا سکتے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اب کوئی شرک کا فتویٰ نہ لگائے۔ اللہ فرما، یہ نہ کہے کہ تم جانوروں کی عزت کر رہے ہو۔ او بھائی، اللہ فرما رہا ہے جس نے ان جانوروں کی عزت کی اس نے اللہ ہی کی عزت کی۔ یہ شاعر اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا نام ذکر کرو، اللہ کے نام سے ان کو قربان کرو۔ علیہا ثوافا، اونٹوں کو چونکہ قطار میں، ثوافا جو صف جو کہتے ہیں نا، قطار میں کھڑے ہوں، جب ان کو قطار میں کھڑا کر لیتے ہو، نہر کرتے ہو، ان پر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ ایک پہلو پہ، جب آپ اس کو نیزہ مارتے ہیں نا، خون بہہ جاتا ہے تو اپنے پہلو پہ پھر نیچے گر جاتا ہے، تو جب وہ پہلو پہ گر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ پورا نقشہ قرآن کریم میں بیان، یعنی قربانی کے جانور کا زمین پہ گرنے کا بھی ذکر کیا۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو پھر اس میں سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور ان کو بھی کھلاؤ جو اپنے گھروں میں قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ بھوکے بھی مر جائیں گے تو سوال نہیں کریں گے۔ اب اللہ نے پہلے ان کا ذکر کیا، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور ان کو کھلاؤ جو قناعت والے ہیں، صبر والے ہیں، جو سوال نہیں کرتے، اپنی عزت نفس لے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ وَالْمُعْتَرَ، اور جو سوالی آ جاتے ہیں ان کو بھی دو، جو سوال کرنے والے ہیں نا ان کو بھی دو۔ اگلی آیت میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کی بارگاہ میں نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ یہ بڑھیا بات جو ہے وہ بیان کر دی گئی۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، یہ تو تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ میں جانور خریدنے سے لے کے اس کو ذبح کرنے تک اور تقسیم کرنے تک میری نیت میں فطور نہ آئے، ارادے میں فطور نہ آئے کہ لوگ کہیں کہ دیکھیے جی بہت بڑا جانور لے کے آیا، بڑی قربانی دی تھی،
بس ابلیس کا یہی کام ہے کہ وہ آپ کی نیت میں گڑبڑ پیدا کر دے تاکہ آپ کو اجر نہ ملے۔ تو آپ نے جب خریدنا ہے تو اللہ کے لیے خرید، اس کو ذبح کرنا ہے تو اللہ، اس پہ اللہ کا نام، یہی فرمایا نا کہ اس پہ اللہ کا نام لو، فاذکروا اسم اللہ۔ تقسیم بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کریں۔ دیکھیے، میں ابھی آپ نے وضو کیا، کچھ لوگ غسل کر کے آئے، غسل سے پہلے وضو کیا، یہ مسئلہ بھی سمجھتے جائیں۔ ایک شخص وہ ہے جس نے وضو سے پہلے ارادہ کیا، نیت کی کہ مولا کریم، وہ دعا تو ویسے بڑی پیاری ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس پانی کو پاکیزہ بنایا اور پاک کرنے والا بنایا۔ نیت کریں کہ یا اللہ میں اس پانی سے پاک ہو کر تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تیرے قرب کے لیے میں پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ نیت کر لیں گے تو آپ کو وضو کا ثواب مل جائے گا۔ اگر نیت نہیں کریں گے تو وضو پھر بھی ہو جائے گا، اس وضو سے نماز بھی ہو جائے گی لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بنے، اس لیے میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دل کا تقوی، پرہیزگاری، وہ اللہ سے جو محبت ہے وہ پہنچتی۔ دیکھیے، یہ پیچھے ذرا تھوڑا سا جائیں گے، جب خانہ کعبے کی یہ تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ حج کے لیے لوگوں کو، اذان کا بھی یہی معنی ہوتا ہے، بلانا، دعوت دینا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حج کے لیے لوگوں کو دعوت دو، وہ پیدل اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئیں اور اپنی دبلی پتلی ڈاچیوں پہ بیٹھ کے آئیں، دور دراز سے سفر کر کے آئیں۔ اور یہ بہیمۃ الانعام جو ہیں نا، یہ چوپائے جو آپ پالتو جانور جن کو کہتے ہیں حلال کے، ان کو ساتھ لے کے آئیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ یہ قربانی کا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا تو بہت بچپن میں ہو گیا نا، اس وقت تو خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہوا تھا۔ اب خانہ کعبے کی تعمیر ہو گئی، اب اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو آپ بلائیں، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پہ چڑھے اور آواز دی کہ بھائی اللہ کا گھر میں نے بنا دیا ہے، اب اس کے طواف کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ۔ یہاں پہ ایک بڑی جو پیاری بات میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ وہاں قریب قریب کوئی آبادی نہیں تھی، اور اللہ فرما رہا کہ دور دراز سے لوگ ڈاچیوں پہ بیٹھ کے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ مولا کریم یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، میں کس کو آواز دوں، یعنی وہاں تو کوئی بندہ موجود ہی نہیں ہے نا، کس کو آواز دوں۔ لیکن یہ چونکہ امر کا صیغہ ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، انسانوں کو بلاؤ حج کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ یاتو کا وہ آئیں گے، رجالن، لوگ آئیں گے۔ بڑا ایک پیارا جملہ یہاں پہ علماء نے جو لکھا ہے، کمال کا جملہ، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، ولی اللہ جنہیں آپ کہتے ہیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں یا غیر ولی اللہ ہوتے ہیں، ان میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ کے دوست ہوتے ہیں،
اللہ کا حکم آنے کے بعد وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کام کیوں کریں، ان کی زبان پہ کیوں کا لفظ نہیں آتا۔ بس یہی فرق ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا اور غیر ولی اللہ کا۔ یہ پوچھتے رہتے ہیں ظہر کی نماز میں خفی قرات کیوں ہے، مغرب کی نماز میں قرات بلند کیوں ہے، قربانی کیوں کرنی ہے، یہ کیوں کے رولے میں رہتے ہیں، اور اللہ کے ولی حکم آتا ہے اور اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے حکم کو یہ کیوں کرنا ہے؟ اور اس کا دیکھیے، جو ہی اللہ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پہ چڑھے، آواز دے دی، وہ آواز پتہ ہے کہاں تک پہنچی؟ یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل سے اتنا راضی ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ہم نے تمام عالمین میں تیری آواز پہنچا دی، تو نے تو پہاڑی پہ کھڑے ہو کے گئی ہے نا، ہم نے پہنچا دی۔ کہاں تک پہنچائی؟ جو لوگ اپنی ماں کے رحموں میں تھے ان تک بھی پہنچا دی، جو اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے ان تک بھی پہنچا دی، جو ابھی عالم ارواح میں تھے ان تک بھی تیری آواز پہنچا دی۔ تو یہ فکر نہ کیا کریں کہ پتہ نہیں میری آواز پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، جب اللہ کے لیے آواز دیں گے تو پھر پہنچ جائے گی۔ شاید کسی موقع پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس بر صغیر پاک و ہند کا اب تو پوری دنیا کی بات ہے، حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے کون سے اخبار میں اشتہار دیے تھے، کون سے ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیے تھے، کون سا سوشل میڈیا استعمال کیا تھا، اور کون سا وہ گاؤں اور شہر ہے جہاں اللہ کے ولی کا پیغام نہیں پہنچا۔ جب آپ کی آواز اللہ کے لیے ہوتی ہے تو پھر اس کا پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ پہنچا دیتا۔ تو یہ نیت اور ارادہ، اصل میں یہ آیت پیچھے سے میں نے اس لیے بیان کر دی کہ جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر اس کا اجر کتنا ہوتا ہے۔ اب یہ ڈیفینیشن جو ہے نا وہ سن لیں، ہر عاقل بالغ صاحب نصاب مقیم مسلمان پہ قربانی واجب ہے۔ یہ شرائط ہیں جو ایک جملے میں نے عرض کی۔ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو۔ مسافر پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے، جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے نا ان پہ بھی قربانی واجب نہیں، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے نابالغ بچے ہیں ان پہ بھی قربانی واجب نہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان پہ بھی قربانی واجب نہیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان پہ بھی واجب نہیں۔ تو ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان صاحب نصاب 52.5 تولے چاندی، اس کے برابر اگر آپ کے پاس رقم موجود ہے، مال تجارت موجود ہے۔ میں رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانیے رحمت للعالمین ہے نا، لیکن یہ کتنی سرزنش ہے کہ یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ عید پڑھنے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ زکوٰۃ اور قربانی میں یہی فرق ہے۔ زکوٰۃ میں جب آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں تو اس پہ 1 سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں۔
اگر آپ عید والے دن صاحب نصاب ہو گئے تب بھی آپ پہ قربانی واجب۔ یہ جو ایام تشریق ہیں، ایام تشریق جو ہیں یہ 9 سے شروع ہوتے ہیں۔ کل 9 تاریخ ہے، اس کی صبح سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک یہ جو آپ نے تکبیریں بھی ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کل فجر کی نماز کے بعد سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک، ان کو ایام تشریق ہے۔ اگر کوئی عید والے دن بھی، ایک بڑی بات میں جو آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ 63 سالہ حیات مبارکہ میں ویسے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم 6 ہجری کو ہوا تھا۔ زکوٰۃ کی جو فرضیت آئی تھی نا وہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ حج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد پھر 9 کو پہلا حج ہوا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے تھے۔ پہلے حج کے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد پھر جب دوسرا حج ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ تو سرکار پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال جمع کیا ہی نہیں تھا۔ بھئی مال پہ سال گزرے تو زکوٰۃ فرض ہو نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا میرے پاس عصر کے وقت آئے تو شام تب پڑھوں گا اگر اس کو تقسیم کر لوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیسے جمع نہیں کرتے تھے۔ ویسے ایک اس میں ایک فقہی بھی بات ہے، وہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ کچھ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ فرض ہوتی تو حضور زکوٰۃ دیتے کسے؟ یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ آپ اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ غلام ملکیت ہوتا ہے نا، تو زکوٰۃ میں ملکیت ٹرانسفر کرنی ہوتی، اپنی ملکیت سے دستبردار ہو کے دوسرے کو مالک بنانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی زر خرید غلام ہے تو وہ چونکہ آپ کی ملکیت ہے، آپ نے زکوٰۃ کے پیسے اس کی جیب میں ڈال دیے تو مالک تو پھر بھی آپ ہی رہے، کیونکہ وہ غلام آپ کی ملکیت ہے نا، تو اس کی جیب پر بھی آپ ہی مالک ہیں۔ تو ساری کائنات تو سرکار کی غلام ہے، حضور زکوٰۃ دیتے کسے ہیں؟ تو فقہا نے اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا، اس زاویے سے بھی دیکھا۔ ویسے سرکار جمع نہیں کرتے تھے۔ اسی سے ہمارے بزرگان دین نے یہ 3 جملے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ جمع نہیں کرنا، منع نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ان لوگوں نے لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سرکار جمع نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جملہ تو انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے گھر میں کوئی دنیا کی دولت تو نہیں ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 درہم ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خیرات کر دو۔ اس کے بعد سرکار وہ بخار کی شدت ہو گئی، تیمارداری میں سارے لگ گئے۔ تو اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ عائشہ وہ کل میں نے کہا تھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں آپ کی تیمارداری میں لگی رہی، خیرات نہیں کی۔ تو اتنا سخت جملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کس حالت میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں کہ میرے گھر میں دنیا کی دولت پڑی ہوئی۔ تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کوئی بندہ مومن کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں پیسے پڑے ہوئے ہوں اور اس کا کوئی ہمسایہ دوائی کے ہاتھوں مجبور ہو۔
کھانے کے ہاتھوں مجبور ہو، وہ کہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ غنی۔ لیکن قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دی۔ جو بات عرض کرنے کی قربانی کی اہمیت کی جو بات ہے، زکوٰۃ ساری زندگی فرض نہیں ہے، اور کتنی دی؟ یمن سے مولا علی سرکار 100 اونٹ خرید کے لائے، آخری حج جو 10 میں ہوا، 11 میں تو سرکار کا وصال ہو گیا، اور 63 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے مطابق آخری حج کے موقع پہ 63 اونٹ ذبح کی، اپنی زندگی کے ہر سال کا 1 اونٹ، اور باقی پھر 100 اونٹ ویسے مجموعی طور پہ ذبح کیا گیا۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت فرماتی ہیں وہ بڑی خوبصورت، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذبح کر لیا نا، تو اس کے بعد دعا کی، اللہم تقبل محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما، ان کی آل کی طرف سے قبول کر، اور ان کی امت کی طرف سے قبول کر۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بھی قربانی کی، اور مولا علی سرکار پھر ساری زندگی ایک مینڈا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کیا کرتے، ساری زندگی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی۔ تو یہ اس کی اہمیت جو عرض کر رہا ہوں، آج کل یہ بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں او دیکھو فلانا بندہ جی وہ اتنے قربانی پہ خرچ کر رہا ہے۔ بھائی کوئی بندہ 100 اونٹ تو اس دور میں بھی ذبح نہیں جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اتنی بڑی قربانی تو آج بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ماڑے تو ماڑا اونٹ بھی 3-4 لاکھ دا ہوتا ہے، آپ ذرا اندازہ کریں کہ 100 اونٹ کی قیمت کیا ہوگی۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، اور پھر بھی اللہ کی راہ میں سنت ابراہیمی جو ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ تو جانور جو ہے وہ خوبصورت ہو، ہاں یہ ضروری ہے، یعنی وہ محبت، یہ تقویٰ جو ہے نا یہ جھلک رہا ہو، جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے، اچھا ہو، خوبصورت جانور ہو، اس میں ظاہری کوئی عیب نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات جو ہر سال میں کہتا ہوں کہ رزق حلال سے خریدا ہوا، یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ ہاں یہ آنکھیں تو دیکھ لیتے ہیں، کان دیکھ لیتے ہیں، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، وہ لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، بھائی یہ بھی ہے کہ رزق حلال سے خریدا ہوا۔ تو اپنے ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے کچھ اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ اونٹوں میں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اونٹ آپس میں لڑ پڑے کہ میں نے پہلے حضور سے نہر ہونا ہے، میں نے پہلے قربان ہونا ہے۔ کیا کیا صحابہ نے منظر دیکھے تھے کہ ہم جانوروں کو باندھتے رہتے ہیں اور ادھر جانور اپنی گردنیں میرے آقا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک جانور کو تو پتہ ہے کہ میری جان کا مالک محمد الرسول اللہ، وہ کیا مومن ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ میری جان کا مالک کون؟ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، میں اپنی جان پہ وہ اختیار نہیں رکھتا جو اختیار میرے رسول میری جان پہ رکھتا۔ یہ تو جانوروں کو بھی پتہ تھا۔ اس میں ایک ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ سننے کو ملتا ہے، کئی پوچھ بھی لیتے ہیں کہ 7 قربانیاں میں اپنے فوت شدہ بیلوں دینیاں نے، پھر اماں دیاں، پھر بھائی یہ نہیں، جس پہ قربانی واجب ہے، اب ابا جی کوئی کام نہیں کرتے تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ خاندان سارے کو ثواب ملتا ہے، لیکن جو بچہ کما رہا ہے، اس کے پاس اپنا مکان ہے، اپنے روزی کے اوزار ہیں، اس کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے ایک قربانی واجب جو ہے وہ ادا کرے گا۔
اس کے بعد اللہ نے استطاعت دی ہے۔ ہاں یہ گھروں میں ضروری ہے کہ ہماری بیویوں کے، عورتوں کے ہاں حق مہر میں زیور لکھا ہوا ہوتا ہے، تو حق مہر چونکہ اس عورت کی ملکیت ہوتی ہے، تو اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے کرے گی۔ اس کی مثال میں اکثر یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر بیوی پہ نماز فرض ہے تو خامن تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تیری نماز پڑھ لی ہے، نماز اپنی اپنی۔ اس لیے جو کوئی گھر میں صاحب نصاب ہے سب پہ قربانی واجب ہے۔ وہ شرائط ذہن میں رکھیں، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو۔ یہ شرائط جس کے اندر بھی، وہ عورت ہو یا مرد ہو، ان تمام لوگوں پہ جہاں پہ، اور یہ دیکھیے یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ کسائی کو چمڑا دے دیں گے، قربانی کے جانور کا چمڑا بھی آپ مزدوری میں نہیں دے سکتے، ورنہ آپ کی ساری قربانی ضائع ہو جائے گی، بلکہ اس کے گلے کی جو رسی ہے وہ اس نیت سے آپ گھر رکھ سکتے ہیں کہ اگلے سال جو جانور لوں گا اس کو میں ڈال لوں گا، ورنہ وہ رسی بھی صدقہ کرنی ہے، یہاں تک حکم ہے، اس کا چمڑا بھی صدقہ کرنا ہے، اس کی رسی بھی صدقہ کرنی ہے۔ اور جب وہ خون اللہ کی بارگاہ میں بہانا ہے آپ نے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھے گا کہ تم نے اپنے دل کے اندر وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ بندگی کہ مولا کریم یہ مال تیرا ہی دیا ہوا تھا، اگر میں تیری بارگاہ میں یہ مال قربان کر سکتا ہوں تو یہ جان بھی تیری ہے، کل کو ضرورت پڑی تو جان بھی تیری بارگاہ میں قربان کر سکتا ہوں۔ تو یہ دن، یہ راتیں بڑی اہم ہیں، ان راتوں سے بھی استفادہ کریں، ان کے دنوں سے بھی استفادہ کریں۔ کل سے ایام تشریق جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں، بس یہ نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ریاکاری جو ہے یہ عمل کو غارت کر دیتی۔ ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیے اگر آپ نے 40 لاکھ کا ایک جانور لینا ہے تو اس 40 لاکھ کے کو 20-30 جانور لے لینا تاکہ گوشت زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ایک جانور کی چربی 40 لاکھ میں خریدنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیا نا، تو آپ اس کی جگہ زیادہ جانور لیں، نیت یہ ہو کہ زیادہ حضور کی امت تک یہ ہاں گوشت جو ہے وہ پہنچے۔ قانع والموتر، جو قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی دیں، اور جو سوال کرنے آتے ہیں ان کو بھی دیں۔ نہیں دے سکتے تو معذرت کر لیں، لیکن کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اگر کسی کے پاس اتنا ہی چھوٹا سا دمبا ہے کہ ان کا فیملی بڑی ہے، گھر بڑا ہے، 2 وقت یا 3 وقت کا کھانا ان کا پک سکتا ہے، تو وہ سارا بھی گھر میں کھا سکتے ہیں۔ ہاں ان کو اجازت ہے، جن کے پاس تھوڑا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ پہنچائیں، ہر جگہ تک پہنچائیں، عزا و اقربا تک پہنچائیں، لیکن ریاکاری کسی مرحلے میں نہ آئے۔ تو وہ یہ بات فرمایا کرتے کہ دیکھیے جو بندہ 30-40 لاکھ روپے کا جانور خریدتا ہے، اس نے کبھی فطرانہ 30-40 لاکھ روپے دیا ہو؟ کیوں؟ کیونکہ صدقہ فطر تو خاموشی سے کسی کو دینا ہوتا نا، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ تو یہاں چونکہ ریاکاری کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ میرا جانور لوگ دیکھیں، لوگ ہم بلے بلے کیا بات ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میں رمضان شریف میں بھی یہی کہتا ہوں کہ 2 کلو کنک والا فطرانہ نہ سارے دیا کرو، جنی خرید و فروخت کیتی جے نا 2-2 لاکھ دی، اس حساب نال فطرانہ دیا کرو۔ کہ عید دے اتے گھر دی خرید و فروخت 2 لاکھ دی کرو تے فطرانے والی ہن میں 150 روپیہ دینا۔ تو یہ ریاکاری کا پہلو نہ ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے۔ ہاں یہ بھی ایک بڑی ضروری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ چھری کو تیز کرنا ہے، جانور کو زیادہ تکلیف نہیں دینی، اور ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا۔ یہ بھی ہمارے ہاں خیال نہیں رکھا جاتا۔
اور اپنے ہاتھ سے کوشش کریں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد فوری طور پہ یہ دعا ضرور کر لیں کہ مولا کریم یہ قربانی میں نے تیرے قرب کے لیے دی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، جو بھی اس میں ریاکاری یا ہو گیا تھا وہ معاف فرما دے۔ اور اس کے بعد پھر جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، لیکن اپنا واجب پہلے جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنا واجب نہ ادا کیا تو آپ سخت گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں، یہ آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دن ہے قربانی، ان دنوں میں خون بہانے کے علاوہ اللہ کو اس سے بڑا کوئی عمل پسند ہے ہی نہیں۔ اللہ کو یہی پسند ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا